العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. طلبہ عزیز، آپ کے سامنے کل کے محاضرے میں فصاحت کلام کی تعریف کی گئی تھی. فصاحت کلام میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ فصاحت کلام کے لیے ضروری ہے کہ کلام تین چیزوں سے، تین عیبوں سے، یا یوں کہیے 4 عیبوں سے خالی ہو. نمبر 1 تنافر کلمات نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 اضافہ تالیف نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 تاکید نہیں ہونی چاہیے. تاکید کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی. اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فصاحت کلام کے لیے یعنی کلام فصیح اسی وقت ہوگا جب کہ ان 4 عیبوں سے خالی ہو. جی، اگرچہ الگ الگ اگر دیکھا جائے تو کلمات آپس میں فصیح ہیں، لیکن ملانے کے بعد تنافر کلمات، اضافہ تالیف یا تاکید وغیرہ کوئی چیز لازم آ جائے تو وہاں پر پھر وہ کلام فصیح نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں تنافر کلمات کیا ہے. تنافر الکلمات هو عیب يحدث في الكلمات باجتماعها أو بتكرارها فيوجب الثقل على اللسان. تنافر کلمات وہ ایسا عیب ہے جو کلمات میں پیدا ہوتا ہے کلمات کے جمع ہونے یا مکرر ہونے سے. فیوجب الثقل علی اللسان، چنانچہ وہ زبان پر ثقل کو پیدا کرتا ہے، زبان پر ثقل کر دیتا ہے. یہ ہے تنافر کلمات، یعنی کلمات آپس میں جمع ہو جائیں اگرچہ وہ کلمے کیا ہوں، الگ الگ اعتبار سے فصیح ہیں، لیکن جب ایک ساتھ جمع ہو گئے یا ایک کلمہ مکرر آ گیا، مکرر آنے کی وجہ سے زبان پر اس کی ادائیگی، تلفظ مشکل معلوم ہوتی ہے تو اس کو تنافر کلمات کہیں گے. جیسے قبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر. ولیس قرب، قرب یہ خبر ہے لیسا کی، آگے جو قبر ہے یہ لیسا کا اسم مؤخر ہے. حرب کی قبر بے آب و گیا جگہ میں ہے، یعنی جہاں پہ نہ گھاس نہ پانی. ولیس، اور حرب کی قبر کے پاس کوئی قبر نہیں ہے. آپ کو معین البلاغہ کے اندر بتایا گیا تھا کہ یہ کلام کسی جن کا ہے جس نے حرب بن امیہ کو قتل کر دیا تھا، جبکہ حرب بن امیہ نے جنگل کے کسی درخت کو کاٹ دیا تھا تو آگ واقع ہوئی، آگ نکلی اور اس کو جلا دیا اور وہ مر گیا. اس کا جثہ، اس کا جسم یعنی نعش غائب ہو گئی تھی. بہرکیف تو یہاں پہ دیکھیے قبر، قبر کا تکرار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تلفظ دشوار ہو رہا ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس شعر کا اگر کوئی تلفظ لگاتار 3-4 بار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہے. صاحب کتاب نے 2 مثال ذکر کیا ہے اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ثقل کبھی شدید درجے کا ہوتا ہے، کبھی خفیف درجے کا ہوتا ہے. تو پہلے شعر کے اندر جو ثقل ہے
وہ شدید درجے کا ہے، دوسرے شعر کے اندر جو ثقل ہے وہ خفیف درجے کا ہے۔ دوسرا شعر کیا ہے؟ وَقَقَوْلِ أَبِي تَمَام، اور جیسے ابو تمام کا یہ قول، قریب متا امدحه والورا معی وَإِذَا ما لُمْتُهُ وحدی، ایسا کریم ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو میں اکیلا اس کی تعریف نہیں کرتا ہوں، بلکہ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، والورا معی، اور میرے ساتھ مخلوق بھی اس کی تعریف کرتی ہے، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں اور جب میں اس کی برائی بیان کرتا ہوں تو صرف میں تنہا برائی بیان کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی بیان کرنے میں کوئی شریک نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ امدہ لمتہ، تکرار کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہو گیا؟ ثقل آ گیا، جس کی وجہ سے اس کا تلفظ کیا ہو گیا؟ دشوار ہو گیا، اس میں ہلکے درجے کا ثقل ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ضعف التعلیف ان يكون الكلام مخالفا للقاعدة النحوية المشهورة كالإضمار قبل الذكر، كقول حسان رضي الله تعالى عنه لو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما۔ جی، ضعف تعلیف کیا ہے؟ ان یکون الکلام، ضعف تعلیف یہ ہے کہ کلام مشہور نحوی قاعدہ کے مخالف ہو، کلام مشہور نحوی قاعدہ کے مخالف ہو، جیسے مثلا اضمار قبل الذکر، مرجع کو ذکر کرنے سے پہلے ضمیر کا لا دینا، یہ اضمار قبل الذکر ہے جو کہ جائز نہیں ہے، یہ ایک صرفی قاعدہ ہے۔ جیسے اس شعر کے اندر لو ان مجدا اخلد الدہر واحدا، یہاں پہ دیکھیں دوسرے مصرعے کے اندر من الناس ابقى مجدہ الدہر مطعما، مجدہ کی جو ضمیر ہے وہ ضمیر یہ مطعم کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ضمیر پہلے آ گئی اور اس کا مرجع کہاں آ رہا ہے؟ بعد میں آ رہا ہے، تو اضمار قبل الذکر لازم آ رہا ہے۔ مطعما چونکہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے اور مفعول کا درجہ رتبتاً بعد میں ہوتا ہے، تو رتبے کے اعتبار سے یہ بعد میں ہے اور لکھا ہوا بھی لفظاً بھی بعد میں ہے، تو یہاں پہ لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے کیا ہے؟ ضمیر پہلے ہے اور مرجع بعد میں ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف لفظاً ہو، صرف کیا ہو؟ لفظاً ضمیر پہلے آ جائے اور مرجع بعد میں آ جائے، لیکن رتبتاً ایسا نہ ہو تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی نے کہا ضرب غلامہ زید، ضرب غلامہ زید، تو یہاں پہ زید بعد میں آ رہا ہے، جو غلامہ وہ ضمیر کا مرجع ہے، لیکن زید چونکہ فاعل ہے، مارا زید نے اپنے غلام کو، تو یہاں پہ زید فاعل ہے، فاعل معنی کے اعتبار سے رتبے کے اعتبار سے پہلے ہوگا، تو اصل عبارت کیا ہو جائے گی؟ ضرب زید غلامہ، اس کو ایسے ذکر کر دیا ضرب غلامہ زید، تو یہاں اگرچہ لفظ کے اعتبار سے ضمیر پہلے آ گئی ہے، لیکن یہ حقیقت کے اعتبار سے رتبے کے اعتبار سے پہلے نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ جائز ہے، وہاں پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری مثال جیسے جزا بنو ابا الغیلان،
بدلہ دیا ابو الغیلان کے بیٹوں نے، اس کی اولاد نے ابو الغیلان کو۔ جی یہاں پہ کیا ہے، یہاں پر بھی بنو ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے، ابو الغیلان ہے۔ جی ابو الغیلان کو ابو الغیلان کے بیٹوں نے یعنی بدلہ دیا، تو یہاں پہ بھی ابو الغیلان مفعول بہی ہے، لفظاً تو مؤخر ہے ہی، اور مفعول بہی ہونے کی وجہ سے رتبتاً بھی مؤخر ہے، اس کی ضمیر پہلے آ گئی، لہذا یہاں پر بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ ہے کیا، ضعف تالیف کی کلام مشہور نحوی قاعدے کے مخالف ہو۔ مثلاً آپ نے کہا ایاک نعبد، آپ نے مفعول کو ضمیر کی صورت میں مفعول کو فعل پر مقدم کر دیا، جی اور کیا کہا ایاک نعبد، تب تو صحیح ہے کیونکہ ضمیر یہاں پہ فصل آئے گی، ضمیر فصل ضمیر وصل نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے کہا کَنَعْبُدُ تو یہ نحوی قاعدے کے خلاف ہو جائے گا، فصاحت سے نکل جائے گا۔ آگے دیکھیے فائدہ، اذا كان الكلام مخالفا للقاعدة التي اختلف فيه النحويون كزيادة من في الإثبات فحينئذ لا يخرج الكلام من الفصاحة بل يحدث فيه شيء من الخلل۔ جب کلام اس قاعدے کے مخالف ہو جس میں نحویوں کا اختلاف ہو، مثلا کلام مثبت میں من کا زیادہ ہونا، تو اس وقت کلام فصاحت سے خارج نہیں ہوگا، یعنی وہ کلام فصیح ہوگا، بل یحدث فیہ شیء من الخلل، بلکہ اس میں ایک قسم کا خلل آ جائے گا۔ اوپر آپ کو کیا بتایا ضعف تالیف کے اندر کہ کلام مشہور نحوی قاعدے کے خلاف ہو، یعنی جو قاعدہ مشہور ہو لوگوں کے درمیان اس کے خلاف ہو تو ضعف تالیف لازم آئے گا۔ اگر کلام ایسے قاعدے کے خلاف ہے جس قاعدے کے اندر نحویوں کا اختلاف ہے، تو پھر کلام اگرچہ قاعدہ کے خلاف ہے فصاحت سے نہیں نکلے گا، ہاں اس میں ایک قسم کا خلل ضرور پیدا ہو جائے گا۔ مثلا سابق کتاب نے مثال دی جیسے من کی زیادتی اس بات کے اندر، من کہاں زائد ہوتا ہے اس کے لیے 3 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے نفی، نہیں یا استفہام ہو، اگر کوئی نفی، نہیں یا استفہام کے بغیر کلام مثبت میں من کو زیادہ قرار دے تو نحویوں کی ایک جماعت کے نزدیک جائز ہے۔ معلوم ہوا اگر آپ اس بات میں من کو زائد کریں گے تو یہ قاعدہ کے خلاف ہوگا، لیکن اس قاعدہ میں نحویوں کا اختلاف ہے، لہذا یہ کلام فصاحت سے خارج نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، التعقید هو ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد وله قسمان۔ تعقید یہ ہے کہ کلام معنی مرادی پر دلالت کرنے میں ظاہر نہ ہو، یہ ہے کہ کلام معنی مرادی پر دلالت کرنے میں ظاہر نہ ہو، اس کو کہیں گے تعقید۔ تعقید کی 2 قسمیں، یعنی حاصل کلام کیا نکلا، جس کا معنی مفہوم، جس کا مرادی معنی یعنی متکلم اس لفظ سے جو معنی مراد لینا چاہ رہا ہے وہ مرادی معنی واضح نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، تو اس کو تعقید کہا جائے گا۔
تاکید کی دو قسمیں ہیں. الاول التعقید اللفظی وهو يرجع إلى خلل في اللفظ كالتقديم والتأخير والفصل بين المبتدأ والخبر أو بين الموصوف والصفة. نحو ما حفظ إلا واحدا بكر مع أخيه كتابا، أصله ما حفظ بكر مع أخيه إلا كتابا واحدا. تعقید لفظی او ہے یرجع الی خلل، جو لفظ میں خلل کی طرف لوٹے، یعنی جس میں لفظی خلل ہو، معنوی خلل نہیں، لفظی خلل ہو، لفظ میں کوئی کمی ہو. جیسے تقدیم و تاخیر کر دینا، یعنی تقدیم و تاخیر اس طریقے پر کر دینا کہ کلام سمجھنے میں دشواری ہو، اور مبتدا اور خبر کے درمیان اس طریقے پر فصل کر دینا کہ کلام کی مراد سمجھنے میں دشواری ہو، یا موصوف اور صفت کے درمیان فصل کر دینا. جیسے ما حفظ الا واحدا بکر مع اخی کتابا، اس میں تقدیم و تاخیر ہوئی، موصوف صفت کے درمیان کیا ہو گیا؟ فصل واقع ہو گیا. اصل عبارت دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ما حفظ بکرون، یہاں پہ کیا کہا؟ ما حفظ الا واحدا، بکرون کو مؤخر کر دیا. ما حفظ بکر مع اخیہ، بکر کے بعد مع کو ذکر کر دیا، حالانکہ مع اخیہ صحیح ہے. یہاں پہ ما حفظ الا واحدا بکر، اصلہ ما حفظ بکر مع اخیہ الا کتابا واحدا. واحداً پہلے ذکر کر دیا اور کتاباً بعد میں، موصوف صفت کے درمیان فصل کر دیا. تو یہاں لفظی خلل کی وجہ سے کلام کا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کو تاکید لفظی کہیں گے. یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے محاضرے میں تاکید معنوی کو بیان کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.